اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. البقرہ آیت 187. رمضان مبارک کے تعلق میں جو اس آیت کی میں کوئی تفسیر بیان کر رہا تھا اور احادیث نبوی کی روشنی میں رمضان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا رہا تھا، یہ وہی آیت ہے جس کی اب پھر میں نے تلاوت کی ہے. اور اس آیت کا تعلق اذا سألک عبادی انی فانی قریب سے قریب کا ہمارے مباہلے کے سال کے ساتھ بھی ہے، اور آئندہ بھی یہ آیت جماعت احمدیہ کے حق میں ایک عظیم ستون کا کام دے گی، جس کے سہارے جماعت احمدیہ ہر آفت سے بچے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریب ہونے کا وعدہ ہے، اور اپنے بندوں سے یہ توقع ہے فلیستجیبوا لی کہ وہ میری باتوں کا بھی جواب ہاں میں دیں، اور جو میں ان سے توقع رکھتا ہوں اس کو پوری کریں. یہ دو مشروط وعدے ہیں.
بس جماعت احمدیہ ہمیشہ اگر اس بنیادی آیت کو اپنا اصول بنائے رکھے تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے کبھی کسی پہلو سے بھی گریزاں ہو جائے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب خصوصیت سے اس رمضان میں اس کی ضرورت ہے۔ یہ جمعہ جو آج طلوع ہوا ہے یہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ تمام دنیا کے مولویوں کو جو شرارت میں پیش تھے اور ہیں، ان کو میں نے 10 جنوری 1997 یعنی اس سال، اس سے پچھلے سال کے آغاز میں رمضان مبارک ہی میں یہ چیلنج دیا تھا، اور آج بھی 10 رمضان مبارک ہے، تو فرائیڈے دا 10th بھی دونوں طرح سے پورا اتر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اپنی طرف سے وہ ایسے انتظام فرماتا ہے کہ بعض خوشخبریوں کو اس طرح ترتیب دے دیتا ہے کہ وہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ بس 10 جنوری کو جمعے کے دن جو میں نے چیلنج دیا تھا، آج 10 رمضان مبارک میں وہ سال پورا ہو رہا ہے۔ اس سال میں کس حد تک ہمیں کامیابیاں نصیب ہوئیں، یہ کھلی حقیقت ہے، کھلی کتاب ہے، جسے دشمن بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھ رہا ہے اور بے چین ہے، اور خطرناک جوابی حملوں کی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور ان کی تفصیل میں تفصیلی دست تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اشارتاً آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ علماء جو غلط معنی دیتے ہیں اس کو، مباحلے کو، اور انفرادی مباحلوں کی طرف اور دو بدو مباحلوں کی طرف کھینچ کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مباحلہ ہرگز اس قسم کے مباحلوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایک طرفہ دعا تھی جس میں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ شامل ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کہ تمہاری دعا تم پر الٹتی ہے یا نہیں، ہماری دعا ہم پر الٹتی ہے یا نہیں، اور تم سے خدا کا کیا سلوک ہو رہا ہے اس عرصے میں، اور ہم سے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ کھلی بات تھی۔ یہ سال گزر گیا اور یہ بات واضح ہو چکی۔ اب گزرے ہوئے سال کے واقعات کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ وقت ملا، موقع ہوا تو جلسہ سالانہ کے خطاب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الفاظ سن لیجئے تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے۔ تم نے معاملات کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے، اور اس پہلو سے اللہ تمہیں مہلت بھی بہت دے رہا ہے اور دے چکا ہے، مگر تمہارے پکڑنے کے دن آئیں گے اور لازماً آئیں گے، یہ وہ تقدیر ہے جسے تم ٹال نہیں سکتے۔ اب پاکستانی اخبارات اور دنیا بھر کے اخبارات کی روح سے جب میں اعداد و شمار آپ کو سناؤں گا تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ دن آ گئے ہیں کہ نہیں آئے۔ بالکل کھلی حقیقت ہے، مگر تمہارے پکڑنے کے دن آئیں گے اور لازماً آئیں گے، یہ وہ تقدیر ہے جسے تم ٹال نہیں سکتے۔ میں آج اس جمعہ میں اعلان کرتا ہوں کہ لازماً تم پر ذلتوں کی مار پڑنے والی ہے۔ ان کے اپنے اقرار سے میں آپ کو دکھاؤں گا جلسہ سالانہ پر انشاءاللہ کہ یہ سال 100% اس مباحلے کے حق میں جو جماعت احمدیہ نے پیش کیا تھا گواہی دے چکا ہے، اور ان گواہیوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ تم پہ ذلت کی مار پڑی ہوئی ہے، اور یہی مار ہے جو انشاءاللہ اگلے سال میں بھی جاری رہے گی۔ اس تقدیر کو بدل کے دکھاؤ، تب میں اس بات کو قابل قبول سمجھوں گا کہ تم سے مزید گفتگو کی جائے یا نہ کی جائے۔ پہلے یہ مباحلے کا سال تو نپٹا لو۔ میں جو اعلان کر رہا ہوں کہ تم پر لازماً کھلی خدا کی مار پڑنے والی ہے، اس کو بدل کے دکھا دو۔ جب بدل دو گے تو پھر آ کے بات کرنا کہ آئیے اب مناظرہ بھی کر لیجئے۔ اب مناظرے کے راستے بند ہیں،
اور یہ الہی فیصلہ ہے جو جاری ہونے والا ہے اور ہو کے رہے گا. یہ ہے اعلان مباہلے کا. جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، میں نے جماعت کو یہ نصیحت کی تھی، بس اس جمعے پر میں ایک فیصلہ کن رمضان کی توقع رکھتے ہوئے، یہ گزشتہ سال کا رمضان تھا جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کن رمضان ہے، ایک فیصلہ کن رمضان کی توقع رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کو تاکید کرتا ہوں اس رمضان کو خاص طور پر ان دعاؤں کے لیے وقف کر دیں. اے اللہ، تو ہمارے درمیان فیصلہ فرما کہ تو احکم الحاکمین ہے، تجھ سے بہتر کوئی فیصلہ فرمانے والا نہیں. مجھے یقین ہے کہ جماعت نے اس نصیحت کو پلو سے باندھ دیا اور یہ دعائیں کیں. اگر یہ دعائیں نہ کی ہوتی تو یہ نتیجہ ظاہر نہ ہوتا جو آپ کے سامنے ہے، سب دنیا کے سامنے ہے. پھر جن لوگوں کے متعلق دعا ہے، عامت الناس کے مٹائے جانے کی کوئی دعا نہیں، بلکہ ہمیشہ میں اس سے گریز کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک پاکستان کے عوام کے خلاف کوئی بدعا دوں. لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک الہام سے ظاہر ہے کہ جو ان لوگوں کے اول صف کے لوگ ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان میں سے شریروں کو مٹا دے. تو یہ دعا ہمیشہ جان بوجھ کر مولوی توڑتے مروڑتے اور عوام الناس کو کہتے ہیں تمہارے خلاف بددعا دی، بالکل جھوٹ ہے. نہ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، نہ میں نے کبھی کی. ہماری تو ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے ملانوں کی ذلت سے بچائے جائیں، اپنے ملانوں کی ذلت کی مار سے بچائے جائیں جو ان پر پڑنی ہے آخر. کیونکہ جس قسم کے رہنما ہوں آخر ان کی قوم علماء کی بد حرکتوں کے نتائج سے بچ نہیں سکتی. یہ وہ سلسلہ ہے جس کے متعلق میں نے یہ بیان کیا تھا. اے خدا، اب ان سب فرائین کی صف لپیٹ دے جو مسلسل تکبر میں اور جھوٹ میں پہلے سے بڑھ بڑھ کر چھلانگیں لگا رہے ہیں اور ظلم اور بے حیائی سے باز نہیں آ رہے. بس ہمارے لیے یہ سال یا اس سے اگلا سال ملا کر ان سب کو ایسا فیصلہ کن کر دے، یعنی ان دونوں سالوں کو، کہ یہ صدی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دشمن کی پوری ناکامی اور نامرادی کی صدی بن کر ڈوبے اور نئی صدی احمدیت کی نئی شان کا سورج لے کر ابھرے. یہ وہ دعائیں ہیں جو اس رمضان میں چاہتا ہوں کہ آپ بطور خاص کریں. یہ جو حصہ ہے اگلا سال ان شیاطین کو مٹا دے جو فرعون ہیں اور تکبر میں مبتلا ہیں. پاکستان کی تاریخ ساری آغاز سے لے کر اب تک کی اس بات کا گواہ ہے، اور اب پاکستان کے اخباروں میں یہ اعداد و شمار بڑی نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں. اس سال جس کثرت کے ساتھ ملا ہلاک ہوا ہے اور غیر طبی موت مرا ہے، اور بعض ملاؤں کی لاشیں کتوں کی طرح بازاروں میں گھسیٹی گئی ہیں، یہ ایک دوسرے پر یہ مار پڑ رہی ہے. ان کی یہ جو وبال ہے، یہ سال بتا رہا ہے کہ ہماری دعائیں مقبول ہیں. یہ کہتے ہیں تمہاری دعائیں نہیں، یہ ویسے ہی ہو گیا ہے. یہ ویسے کیسے ہو گیا؟ ساری عمر کبھی ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ کو بیٹھے بیٹھے یہ کیا خیال آ گیا کہ جو احمدیت کے اشد ترین دشمن ہیں ان کو ایک دوسرے کے ہاتھوں مروایا جائے، اور 100% ثابت ہو کہ اس میں جماعت احمدیہ کا کوئی ہاتھ نہیں. کہتے تو ہیں کہ جماعت احمدیہ کا ہاتھ ہے، مگر جب پوچھا جائے تو دکھاؤ وہ ہاتھ کہاں ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا ہاتھ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک دوسروں کا ہاتھ ہے. اور اگلا سال ابھی باقی ہے جس میں یہ بہت سی توقعات لگائے بیٹھے ہیں، یعنی 1998 کا سال، یہ سال جس میں سے ہم اب گزر رہے ہیں. اس سال سے متعلق میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں
کہ یہ سال تو گزر چکا، اس میں جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر دیکھا. حکومتیں بھی ان کو بڑی جابر حکومتیں جو تمام امور کی لگامیں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھیں وہ بھی مل گئیں. لیکن اب اس گزرے ہوئے سال کو یہ تبدیل کر ہی نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں. ان کے جو منصوبے تھے وہ جاری تھے، پہلے سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے اس وقت 98 کا سال بھی نکال دیا. تو یہ سال تو ہار گئے بہرحال، اگلا بھی بہرحال ہارنا ہے. لیکن ان کی کوششیں 98 میں اپنے پورے عروج پر ہوں گی، اور اس کے متعلق ہماری نظر ہے کہاں کیسی کارروائیاں ہو رہی ہیں. صدر جامع گیمبیا کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا تھا، ان کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ اور ان کو ایک ہیرو کے طور پر اور سعودی عربیہ کا میڈل دینا، یہ ساری باتیں اب صدر سینیگال جو خود فرانسیسی زبان بولنے والے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنے طور پر ذاتی طور پر کوئی تعصب نہیں رکھنے والے ہیں، ان کو بعینہ ہی یہی ٹریٹمنٹ دی گئی، یہی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور اس میں پیش صدر جامع صاحب تھے. جس طرح وہاں ان کو گولڈ میڈل ملا، اسلام کی بڑی خدمت کی گئی ہے، اور نمایاں طور پر دکھایا گیا کہ اس طرح سعودی عرب ان کا احترام کرتا ہے، یہ عظیم الشان فاتح جرنیل ہیں. یہ جامع صاحب دوڑے پھرتے رہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکی تھی وہی ان کے ساتھ کروا گئے ہیں اب. اور اس کی باغ ڈور ساری پاکستان میں ہے، اور وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ساری ہماری نظر ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہی لوگوں میں سے کچھ نیک نفس جماعت کے حمایتی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی حکومت کو بتائے بغیر وہ جماعت کو اطلاع کرتے ہیں، حالانکہ جماعت سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں. اس لیے یہ خیال کہ ہماری جاسوسی کا کوئی اثر ہے ہرگز غلط اور جھوٹا خیال ہے. ایک ذرہ بھی ہمیں جاسوسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ہمارا نگران ہے اور وہی معاملات پر نظر رکھتا اور ہمیں مطلع فرماتا ہے. دوسرا، ان کے اپنے ملانے منہ پھٹ ہیں، وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے ضرور پھکڑ تولنے ہیں. اس لیے دو ذریعے ہیں جن سے ہمیں خبریں ملتی ہیں. پہلا ذریعہ ان کے اپنے مقرر کردہ قابل اعتماد حکومت کے کرندے ہیں جن میں ایک بھی احمدی نہیں، ان سے بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں ان کا دل بولتا ہے کہ جھوٹ اور بکواس ہے، اور وہ اپنے ذرائع سے جس طرح بھی ہو سکے ہمیں خبریں پہنچا دیتے ہیں. اب بتائیں اس میں احمدیوں کی سازش کہاں سے آ گئی؟ اگر سازش ہے تو تم نے اے احمدیت کی مخالفت کرنے والے گروہوں کے سربراہوں، تم نے خود مقرر کیے ہیں یہ آدمی، اور تم گھبرا کے چاروں طرف دیکھتے ہو کہ ہیں کون، کہاں سے بولے ہیں، لیکن تمہارے مقرر کردہ ہیں، ہم نہیں بتائیں گے کون ہے، تم ڈھونڈ لو ان کو. تمہیں اور زیادہ بے چینی ہوگی، شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے سب کو دکھائی دے رہا ہے. اور ملا کو تو نہیں تم کہہ سکتے کہ ہمارے ایجنٹ ہیں، کام وہی کرتے ہیں جو ایجنٹ کیا کرتے ہیں، لیکن ہیں وہ ملا اور مخالف ملا اور پھکڑ باز. ملا تو برداشت کر ہی نہیں سکتا اس کے ہاتھ میں کوئی راز آ جائے کسی قسم کا، تو یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ میں نے کروایا ہے، میں احمدیت کی مخالفت میں یہ کام کروا رہا ہوں، اس میں ضرور پھکڑ تول ہے. اب ملا کی زبان کاٹ دیں گے تو اشاروں سے بتائے گا کہ میں نے کام کروایا. اس لیے یہ دو ہمارے ذرائع ہیں جو اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہماری مدد کرتے رہیں، یعنی اللہ کی تقدیر کے تابع، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بس جو کچھ ڈاکار میں ہو رہا ہے، کس طرح پاکستان کا ایمبیسڈر اس میں ملوث ہے، کس طرح پاکستان میں ان باتوں کی تنابیں ہیں، کیا مشورے دیے جاتے ہیں، کس طرح صدر جامع کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم اور تمہارے نمائندہ بھاگے ڈاکار جاؤ اور ڈاکار کو احمدیت کی مخالفت کا اڈا بنا لو.
یہ وہ بات ہے جو وہ عملاً اس حیثیت سے کر چکے ہیں کہ وہاں اب جو رابطہ عالم اسلامی کا اڈہ ہے وہ ڈاکار میں قائم کر دیا گیا ہے۔ کیا نتیجے پیدا ہوں گے اس کے؟ اس سے پہلے رابطہ عالمی اسلامی کے جو کاروائیاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نکبت کی مار دی ہے، ذلت کی مار دی ہے۔ آج بھی یہی تدبیر جاری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال یعنی 98 کے سال میں، جیسا کہ گزشتہ مواحلے کی دعا میں اللہ نے میرے منہ سے یہ نکلوا دیا تھا کہ 97 کا سال کافی نہیں، 98 کے لیے بھی دعائیں کرو، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اب خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 98 کے سال کے لیے بھی اسی طرح دعائیں کرتی رہے گی، اور پہلے سے زیادہ بڑھ کے شدت سے دعائیں کرے گی۔ یہی دعائیں ہیں جو ہمارا سہارا ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ انہم یکیدون کیدم واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم یکیدون کیدم، یہ بڑی تدبیریں کر رہے ہیں، تم یہ نہ خیال کرنا کہ تدبیروں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پلاٹ بنا رہے ہیں، واکید کیدا، لیکن میں بھی باخبر ہوں، میں بھی جوابی پلاٹ تیار کر رہا ہوں۔ اس میں جو میرے لیے رہنما اصول تھا وہ یہ تھا کہ میں بھی جوابی کارروائی کے لیے ہر ممکن صلاحیت کو استعمال کروں، کیونکہ اس دنیا میں میں اس وقت خدا تعالیٰ کا نمائندہ بن کر اسلام کی خدمت پر مامور ہوں، اور اس پہلو سے جماعت کے خلاف جتنی بھی مکاریاں ہو رہی ہیں ان کا اس دنیا میں جواب دینا میرا فرض ہے، کیونکہ عقید و قیدا جو خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قید بندوں کے ذریعے جاری کی جاتی ہے۔ عقید و قیدا کا یہ مطلب نہیں کہ میں آسمان پہ کوئی تدبیریں کر رہا ہوں اور وہیں رہیں گی، وہ تدبیریں آسمان سے نیچے اترتی ہیں، اور اللہ جس کو پسند فرماتا ہے اس کو عقل اور شعور بخشتا ہے، اس کو صلاحیتیں دیتا ہے کہ وہ ان تدبیروں کا بھرپور توڑ کرے۔ بس آپ کو اس معاملے میں کسی فکر کی ضرورت نہیں، کہ توڑ کرنا میرا فرض ہے۔ آپ کے لیے میری نمائندگی کا حق تبھی ادا ہوگا اگر میں یہ توڑ ہر ممکن کروں، ہر پہلو سے ہر ذریعے کو استعمال کروں، لیکن یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ دنیاوی کاروائیاں نہیں بلکہ عقید و قیدا کا جواب ہے۔ تو آسمان پر اللہ تدبیر فرما رہا ہے، وہ نیچے اتار رہا ہے، اور اپنے ان بندوں کو جن کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ تدبیریں سمجھاتا ہے، سجھاتا ہے۔ اس لیے بڑی حاضر دماغی کے ساتھ ہر پہلو کی باریکی پر نظر رکھتے ہوئے جتنی بھی تدبیریں ممکن ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں، لیکن ان تدبیروں کا فیصلہ آپ کی دعائیں کریں گی۔ اس رمضان کی دعائیں جو باقی ہے اور سارا سال کی دعائیں، اس لیے 97 کی طرح 98 کا سال بھی ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، اور کوئی دنیا کی طاقت اس سال کو ہم سے چھین نہیں سکتی۔ اس یقین کے ساتھ آپ آگے بڑھیں اور اس یقین کے ساتھ دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب میں واپس آتا ہوں، یہ جو رابطہ عالمی کا ڈکار یہ سب کچھ یہ مجھے قواعد دیے گئے ہیں، لیکن ان کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ سب اب بے معنی ہو گئے۔ جو میں نے خلاصہ تھا بات کا وہ بیان کر دیا ہے۔ اب لیں جی اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو میں احادیث نبوی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں وہ شروع کرتا ہوں۔ بخاری کتاب الصوم باب من لم یذو قول الزور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو غالباً ہر رمضان میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے،
رمضان کو سنوارنے کے لحاظ سے بھی اور آپ کی زندگی اور آپ کا عقبہ سنوارنے کے لحاظ سے بھی۔ جھوٹ جو قول زور کہلاتا ہے، یہ انتہائی ذلیل چیز ہے جو دنیا میں بھی انسان کو ضرور نامرادی کا مزہ چکھاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ ہر نیکی سے محروم رہ جاتا ہے۔ بس صداقت کو اپنائیں اور جھوٹ کو ہر پہلو سے رد کر دیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں، اپنے بچوں سے باتوں میں، اپنی بیوی سے باتوں میں، بیوی کا اپنے ماں باپ سے سلوک، خاوند کے ماں باپ سے سلوک اور اندرونی باتوں میں پردے ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ سارے وہ امور ہیں جو کسی نہ کسی رنگ میں جھوٹ کی ملونی رکھتے ہیں۔ اور شاید ہی کوئی گھر ہو، بعض ایسے ہیں جو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہ تقاضے پورے کرتے ہیں، مگر شاید ہی ایسے گھر ہوں، یعنی کم ہوں گے، جن کے متعلق میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے معاملات میں جھوٹ کی کوئی بھی ملونی نہیں۔ نیکیاں بہت ہیں، بڑی بڑیوں سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن جب اپنے نفس کو ضرورت پیش آئے تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جھوٹ سے پرہیز نہیں رہ سکتا ان کا۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ان کے تقویٰ کو ننگا کر دیتی ہے۔ جب بھی جھوٹ اپنی مجبوری کے پیش نظر بولا جائے، وہ جھوٹ اصل جھوٹ ہے جو شرک کی طرف مائل کرتا ہے۔ جو بے ضرورت جھوٹ ہیں روزمرہ کی، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری قسموں کے لغو قسموں کی طرف اللہ توجہ نہیں دے گا۔ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بے اختیار منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، کچھ زیب داستاں کے لیے، کچھ کسی اور مقصد کے لیے، لیکن ان میں اپنے نفس کو یا اپنے ساتھیوں کو بچانا مقصود نہیں ہوتا۔ اس جھوٹ سے بھی اعراض لازم ہے جہاں تک ممکن ہو، لیکن عموماً سوسائٹی میں انسان لاشعوری طور پر ایسی جھوٹوں میں ملوث ہو ہی جاتا ہے۔ اس وقت تک یہ شرک نہیں ہے، اس وقت تک یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود گناہ صغیرہ کا رنگ رکھتے ہیں۔ یعنی جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن بالارادہ نہیں بولا جا رہا، کسی کو دھوکہ دینے کی خاطر نہیں بولا جا رہا، اپنے جھوٹے مقاصد حاصل کرنے کی خاطر نہیں بولا جا رہا۔ اس پہلو سے ایسا جھوٹ عملاً صغیرہ رہتا ہے اور جھوٹی قسموں والی بات کے تابع اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دیتا ہے۔ لیکن جب اس جھوٹ کو عام سوسائٹی میں شہرت حاصل ہو جائے، سوسائٹی میں عام طور پر اس قسم کے جھوٹ کا غلبہ ہو جائے، تو میرا تجربہ ہے کہ ایسی سوسائٹیاں لازماً پھر بڑے جھوٹ میں ملوث ہونے لگتی ہیں۔ ان کا امتحان اس وقت آتا ہے جب ان کی اپنی ضرورت ان کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی جھوٹ بولے۔ اگر انہوں نے کوئی جھوٹ بولا اپنی ضرورت کی خاطر، تو پہلے سارے لاکھ جھوٹ ان کے گناہ کبیرہ بن جائیں۔ یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ ایسا شخص اگر اس وقت رک جائے جب اس کے مفادات اس سے تقاضا کریں کہ تم ضرور جھوٹ بولو، اور کوڑی کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی ذات کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے سارے جھوٹ لغویات میں سے ہوں گے جن سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جہاں امتحان درپیش ہوا، جہاں اس نے ٹھوکر کھائی اور جھوٹ کا سہارا لے لیا اپنے مقاصد یا اپنے رشتہ داروں کے مقاصد کی خاطر، تو وہیں اس کی ساری لغویات کبائر میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس سے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ لغویات اسی وقت تک لغویات ہیں جب تک وہ شرک میں ملتج نہیں ہوتی۔ جو ہی ایسا شخص واضح طور پر شرک میں ملوث ہو گیا، وہ لغویات نکل آئیں گی، پھر وہ اس کی حرکتیں روزمرہ کی اس کا ایک شرک میں ملوث ہونا ثابت کریں گی۔ بس میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اس حدیث نبوی پر جتنا بھی گہرا غور کریں گے، آپ مزید
عارفانہ نکات حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ جھوٹ کے خلاف جنگ ایک بہت عظیم جہاد ہے۔ جماعت احمدیہ کا جہاد کا دعویٰ اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک عالمی طور پر جماعت احمدیہ جھوٹ کے خلاف جہاد کا علم بلند نہ کرے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی صرف بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ قرار نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جھوٹ سے اجتناب کی باریک راہیں اختیار کریں گے اور اپنے نفس کو کھنگالتے رہیں گے۔ جہاں آپ کو جھوٹ نظر آئے گا وہ آپ کا دشمن، کینہ توز، آپ کے دل میں کمین گاہ بنا کے کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ پہ حملہ کر دے گا، اس حملے سے وہ باز نہیں آئے گا۔ بس ایک شرک کا بت ہے جو ہر دل میں پنہاں ہے، کہیں اونچا سزا کے قریب، کہیں نیچا گہرا اور تہ میں۔ اس بت کو توڑنا ہے۔ اگر آپ اس بت کو توڑ دیں گے تو ابراہیم کی طرح بت شکن کہلائیں گے۔ اگر اس بت کو نہیں توڑیں گے تو سارے بت اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ کا دل صنم خانہ بن جائے گا۔ ایسا دل اللہ کے قیام کے لیے مسجد نہیں بنا کرتا۔ بس امید ہے آپ اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ کر اپنی زندگی میں جاری فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام گردانوں اور اس سے زائد کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو سکوں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں ان کاموں سے زائد کچھ نہیں کروں گا۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ بظاہر ایک ایسا مضمون ہے کہ انسان اپنی نیکیوں میں اپنے آپ کو محدود کہہ رہا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، ہرگز کوئی نفلی کام نہیں ادا کروں گا، پھر بھی میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں۔ یہ کم سے کم شرائط ہیں جو ایک مومن کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے جہاں نیچے گیا وہ اگلا جہنم کا زینہ ہے جس میں ایک قدم نیچے اتر آئے گا۔ لیکن ان بنیادی شرائط کو اگر وہ پورا کرتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ لیکن یہ شرائط کوئی معمولی نہیں ہے اور نوافل ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص بغیر نوافل کے ان کی حفاظت کر سکتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ اسے ہاں کہا ہے، کر سکتے ہو تو کرو۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ اگر قائم رہے اپنے عہد پر تو تم جنت میں جاؤ گے۔ اب دیکھیں، فرض نمازیں ادا کروں، اب فرض نمازوں کا ادا کرنا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ان نمازوں کا جو کھڑی ہوتی ہیں، جن کو کھڑا رکھا جاتا ہے، جن کی حفاظت کی جاتی ہے، تو بظاہر اس نے چھوٹی بات کی لیکن بہت بڑی بات کر گیا۔ پھر رمضان کے روزے رکھوں گا، یعنی روزے رکھنے سے مراد ان شرائط کے ساتھ جیسا کہ رمضان کے روزوں کا حق ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام گردانوں گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائشوں سے بچنے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ حرام کو حرام، حالانکہ انسانی زندگی میں بکثرت ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ اس کا مال عملاً حرام کی ملونی رکھتا ہے اور یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں حرام کو حرام جانوں گا، ہرگز اس میں غیر حلال کی ملونی داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو بہت ہی باریک نیکی کا دعویٰ ہے، بڑی احتیاط کا دعویٰ ہے۔ تمام امور پر نظر رکھنے کا، اپنی کمائی پر ہر پہلو سے نظر رکھنے کا دعویٰ ہے۔ آج کتنے ہیں جو اس دعوے کو پورا کرتے ہیں، اس پر پورا اترتے ہیں؟
اس سے زائد کوئی عمل نہ کروں گا۔ کتنے ہیں جو اس سے زائد عمل کرتے ہیں؟ آپ میں سے جو روزہ دار ہیں مجھے نہ بتائیں، اپنے گھر جا کے سوچیں، کیا حرام کو حرام سمجھنے کے ہر پہلو پر ان کی رضا ہے؟ پھر بھی جنت کے ہم امیدوار بنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کا فضل یقیناً اگر ہم شامل حال ہو تو ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن ان کمزوریوں کے باوجود جو حلال کو حلال نہ سمجھنے کی کمزوریاں ہیں اور حرام کو حرام نہ سمجھنے کی کمزوریاں ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ یہ حدیث بہت بڑا تقاضا کر رہی ہے، دینی عمل کو آسان نہیں بنا رہی۔ لوگ سمجھتے ہیں چھٹی ہو گئی، بنیادی باتیں سب پوری کر لیں۔ بنیادی باتیں پوری کریں گے تب پتہ چلے گا کہ چھٹی کوئی نہیں ہوئی تھی اور سفر کا آغاز ہوا ہے۔ بس اللہ نے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ ہاں، اس لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی ہوگی۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں اس شخص کا نام کیوں نہیں دیا گیا، اس میں کوئی حکمت ہوگی ضرور۔ حضرت جابر سے روایت ہے، ایک شخص نے آن وسلم سے پوچھا، یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کیا اس کا نام بھی کہیں مذکور ہے کہ نہیں، یا یہ بھی ایک طریق تھا۔ مجھے اس لیے دلچسپی ہے کہ بعض دفعہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں متمثل ہوا کرتے تھے اور دین کے تمام پہلو مسلمانوں کو سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، اور ادنا پہلو بھی اور سب سے بالا پہلو بھی مختلف سوالوں سے ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ تو مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ کہیں جبرائیل تو نہیں تھے جنہوں نے انسانی روپ دھار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیونکہ اگر مکے کی سوسائٹی میں کوئی معروف شخص ایسا ہوتا تو عجب نہیں تھا کہ حضرت جابر اس کا نام لے دیتے۔ اس لیے اگر کسی حدیث میں نام ہے تو الگ بات ہے، مگر مجھے یہ خیال گزر رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کا دین سکھانے کا طریق تھا۔ سنن الترمذی کتاب الصوم، رمضان میں شیاطین کا جکڑا جانا اور ابواب جنت کا کھلنا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ بھی وہ حدیث ہے جو ہر رمضان کے جمعے کے دوران، جمعوں کے میں جب میں رمضان کی تقاضوں پر اور باریک راہوں کا ذکر، تقاضوں اور باریک راہوں کا ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث بھی ہمیشہ سنایا کرتا ہوں۔ اب بھی میں اس کو پھر سناؤں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو تکرار ہوتی ہے وہ واقعی تکرار ہی ہوا کرتی ہے۔ ہر دفعہ جو تکرار ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نئے مضمون بھی سجھا دیتا ہے جو پہلے نہیں بیان کیے جاتے، اور ایسی تکرار جو بنیادی نیک باتوں کی تکرار ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تجھ پر فرض ہے کہ مرکزی نصیحت کی باتیں بار بار دہراتا رہے اور کثرت سے بیان کر، تاکہ خوب اچھی طرح دلوں میں جاگزین ہو جائیں۔ بس اس پہلو سے بعض لوگ جو ہر دفعہ یہ سنتے ہوں گے ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ سال کی بات بھول بھلا گئے، اب ذکر کا تقاضا ہے کہ پھر ان کو یہ باتیں یاد کرائی جائیں۔ یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ اب اس حدیث کو اگر آپ صحیح نہ سمجھیں تو یہ غلط بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات بیان کر ہی نہیں سکتے۔
آپ اپنے گرد و پیش لندن کی گلیوں کو دیکھ لیں اور سارے یورپ امریکہ ان کو تو درکنار رکھ دیں، ان کو تو درکنار کر دیں، پاکستان میں اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں اور دیگر مسلمان ممالک میں جو رمضان کے دوران ظلم ہوتے ہیں اور بے حیائیاں ہوتی ہیں، ان سے آج کا اخبار اٹھا کے دیکھنے بھرا پڑا ہے۔ قتل و غارت، زنا بے جبر، اغوا، گینگ ریپ اور معصوموں کا قتل۔ کوئی ایک بات بتائیں جو رمضان سے پہلے تو کھلی چھٹی تھی لیکن اب مسلمان اس سے رک گئے ہیں۔ تو یہ فرمان سے کیا معنی رکھتا ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ اس حدیث کا واضح اور قطعی مطلب یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے جن کو رمضان کے علاوہ عام دنوں میں شیطان بہکاتے رہتے ہیں اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اور وہ بڑے لوگ جن کو کہا گیا ہے وہ اپنے اثر کے تابع ان کو راہ راست سے بہکا دیتے ہیں۔ یہ خدا کے بندے اگر واقعتاً اللہ کے بندے ہیں تو پھر رمضان کی پہلی رات ان کے اندر ایک عظیم تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ہر شیطان کے خلاف کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ہر بیہودہ خیال کے خلاف اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، اور کسی شیطان، سرکش، گمراہ کرنے والے یا دنیاوی لحاظ سے بڑے انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی پر رمضان کے دوران اثر انداز ہوں۔ اس رمضان میں ایک اللہ کے بندے کی جو حالت ہے، کس طرح وہ خدا کی طرف اپنے آپ کو وڈرا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف اپنے آپ کو پیچھے دھکیلتے دھکیلتے اس کی گود میں جا بیٹھتا ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ ایک دروازہ بھی جہنم کا ان پر نہیں کھلا رہتا، کلیتاً ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور منادی اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے خواہاں رک جا، اور جو آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ اب ہر حدیث اپنے حل کے لیے ایک چابی اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ جو فقرہ آپ میں نے پڑھا ہے اسی میں اس کی چابی ہے۔ عباد اللہ، عباد الرحمن، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا جو آزاد کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک عظیم الشان خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر رمضان کی پہلی رات میں ہم سے ایسا نہیں ہوا تو شر سے، غیر اللہ سے آزادی دلانے کا اعلان ہر رمضان کی رات کو کیا جاتا ہے۔ ہر رمضان کی رات کو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ اعلان عام کرتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو اب بھی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اب بھی شیطان کی شر سے، اس کی زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، تو آ جاؤ۔ اگر آج بھی تم اللہ کے بندے بننے کا فیصلہ کرو گے تو آج کی رات تمہاری آزادی کی رات ہوگی۔ یہ حدیث ہے جو نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے رمضان کے دوران اور رمضان کی راتوں میں غور کے لیے۔ بس ہر شخص کو ہر رات کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ یہ رات اس کے لیے آزادی کا پیغام لائی ہے کہ نہیں، اور اس کی آزادی کا پیغام، اس کے شیطانوں کے جکڑ جانے کا پیغام، جکڑے جانے کا پیغام ہی ہے۔ یعنی مومن کی آزادی اور شیطانوں کا جکڑا جانا یہ بیک وقت ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور بیک وقت اطلاق پاتے ہیں۔ اب یہ حدیث بھی وہی ہے، ایسی حدیث ہے جس کا
ہر سال رمضان مبارک کے خطبوں میں ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ تمام باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، اور ہر بات ایک نیا مزہ رکھتی ہے، نئی شان رکھتی ہے، اور رمضان کی برکات کو سمجھنے میں اور جن چیزوں سے پرہیز لازم ہے ان کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان حدیثوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا ہوں گا، یعنی اس نیکی کا بدلہ میں اسے بدلے میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ڈھال ہے، بس تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے نہ شور و شر کرے، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ ہو یا کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑے جھگڑے تو وہ جواب میں کہے کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، اللہ کی شان، محمد رسول اللہ کی قسم دیکھیں کیسی شاندار قسم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اس سے بڑی قسم مومن بندے اپنے حق میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے اور خوشگوار ہے، کیونکہ اس نے اپنا یہ حال خدا تعالیٰ کی خاطر کیا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت ہوگی جب روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ یعنی روزے کی جو لذت افطاری کے وقت آتی ہے اس کو روزہ داری جانتا ہے کہ کس قدر مزے کی بات ہے، کیسا دل کشادہ ہو جاتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ پیارا لگتا ہے۔ لیکن اس کی روح کی لذت تو وہ ہے جب خدا تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی اور اس کی روح کی ساری پیاسیں بجھائی جائیں گی۔ یہ حدیث بہت گہرے معنی پر مشتمل ہے، اور روزمرہ کے دستور کو بتایا گیا ہے کہ روزے کے دوران تمہیں ابتلا پیش آئیں گے، کوئی جھگڑے گا، کوئی زیادتی کرے گا، کوئی سختی سے پیش آئے گا، تو تمہیں اس کے سوا کوئی جواب نہیں دینا کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس کے بعد روزے دار کے منہ کی بو کا ذکر ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جو شدید جھگڑے کے وقت بھی منہ نہیں کھولتا اور غلط باتوں سے پرہیز کرتا ہے، کھانے سے بھی اور پینے سے بھی پرہیز کرتا ہے، اس کا منہ اللہ کی خاطر بند ہے، اور جب منہ بند رہے دیر تک تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف یہ فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ میں اللہ کی خاطر خاموش رہوں گا، اور اس خاموشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تو آئی منہ میں جو بدبو منہ بند رکھنے سے سارا دن اور نہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ بس یہ سارے معاملات ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ان میں ربط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام باہمی ربط سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ ربط اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ظاہر ہے۔ یعنی اب غور کریں گے تو ظاہر ہوگا۔ کیوں میں جزا بنتا ہوں، یہ بحث ہو رہی ہے۔ فرمایا اس نے اپنا یہ حال خدا تعالیٰ کی خاطر کیا ہے۔ اب مومن اپنے منہ کی بو کے متعلق بڑا سخت حساس ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ہمیشہ خوشبو اٹھتی تھی، جو پاکیزہ لعاب کے نتیجے میں ایک پاکیزہ خوشبو ہے، جس کو خوشبو کی لہریں آپ نہ بھی قرار دیں تو تازہ منہ رکھنے والے کی جو سانس ہے وہ اپنے اندر ایک ایسی مہک رکھتی ہے
کہ اس سے خوشبو نہ بھی کہیں تو بڑی دل پذیر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ ہمیشہ اللہ کی خاطر اس طرح صاف رہتا تھا، اور بار بار آپ صاف کرتے تھے کہ اس سے آپ کے پاکیزہ لعاب دہن کے سوا اور کوئی بو نہیں آیا کرتی تھی۔ بس فرمایا کہ جس نے اپنا یہ حال خدا کی خاطر بنا لیا ہو، اس سے مجھے لگتا ہے بلکہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں کتنا پاکیزہ ہوں، میرے منہ میں بھی شاید اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں وہ ہلکی سی بو داخل ہو چکی ہو جس سے میں کتنا پرہیز کرتا ہوں، کتنا دور بھاگتا ہوں۔ اس لیے میں بے قابو ہو رہا ہوں جذبات سے کہ یہ فکرہ اس نے خدا تعالیٰ کی خاطر اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ یہ فکرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو دل میں تازہ کرتا ہے اور کھول کے اس روزہ دار کو سامنے لے آتا ہے جس کے مقدر میں وہ دو خوشیاں ہیں۔ لازماً ایسا روزہ دار جو خدا کے رزق پر روزہ رکھ کھولتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت، اس کے جسم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا دار اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر ہر روز اللہ سے وہ ملاقات کرتا ہے، اور روزے کی جزا ساری اس کو عطا ہوتی ہے، ساری فرحتیں عطا کی جاتی ہیں، ساری پاکیزگیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو اس حدیث نے ہمارے سامنے کھول کے رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم لوگوں کو خیال جاتا ہے کہ اول طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنے متعلق بیان ہے۔ اب صحیح بخاری کتاب الصوم باب الریان الصائمین سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزہ دار اس سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس سے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ جنت کے 7 دروازے ہیں جو ساتوں سب خدا کے ان بندوں کے لیے کھلے ہیں جو ان دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ اور اس موضوع کی اور بھی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بہت سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے مومن ضرور ان رستوں سے داخل ہوگا۔ اس لیے ان احادیث کو ظاہر پر معمول نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ ایک گیٹ سے داخل ہو کر پھر دوسری گیٹ سے نکل آتا ہے، پھر دوسرے گیٹ سے داخل ہوتا ہے، پھر نکل آتا ہے، پھر تیسرے گیٹ سے داخل ہوتا ہے۔ یہ ظاہر پرستوں کی لغویات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ذکر فرما رہے ہیں ان کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ سارے دروازے ایک گیٹ کی شکل میں رونما ہو جاتے ہیں۔ ہر نیکی کا دروازہ جس میں سے مومن کو داخل ہونا چاہیے، وہ جس دروازے سے داخل ہو اس کے اوپر گویا سب نیکیوں کے لیبل لگے ہوں گے، اور جو سچا روزہ دار ہے خدا کے نزدیک اس کا گیٹ بھی وہیں سجایا جائے گا۔ اگر ظاہری طور پر گیٹ کا تصور ضرور باندھنا ہے تو اس طرح باندھیں، لیکن یہ ظاہری تصور نہیں ہے۔ روحانی طور پر انسان اپنی ہر نیکی کی جزا کو گویا دروازوں کی طرح متمثل ہو کے دیکھے گا، لیکن ظاہری گیٹ نہیں ہوں گے۔ اس کی روح محسوس کرے گی کہ میری ہر نیکی کی جزا مجھے دی جا رہی ہے اور میں ایسی جنت میں داخل ہو رہا ہوں
جہاں ایک نیکی بھی نظر انداز نہیں کی گئی، اس کے سوا اس حدیث کا کوئی دوسرا مطلب کرنا اس حدیث کے مضمون سے روگردانی ہے۔ اب بعض لوگوں کے لیے شاید روزے کا ایک فائدہ ایسا دکھائی دے کہ اس پہ وہ ضرور لپکیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میرے مال میں برکت پڑے، اور اس برکت کی خاطر دیکھیں وہ کتنی بے برکتیاں حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی برکت ڈھونڈنے نکلا گھر سے، اور سارا دن بے برکتیاں سمیٹ کر اپنی، ایک پنجابی میں جس کو پنڈ کہتے ہیں، گٹھری، مگر جیسا پنڈ کا لفظ ہے نا ویسا گٹھری میں نہیں ہے مزہ، وہ پنڈ اٹھائے ہوئے بے برکتیوں کے گھر میں داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے برکت کے لیے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ تمہارے اموال میں برکت دے گا۔ یہ کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، روزہ اور ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ 700 گنا کا محاورہ یہ چلتا ہے، اور اس کی بنیاد قرآن کریم میں بھی ہے، اور ویسے بھی 700 گنا کا لفظ کثرت اموال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں جو طریقہ کار ہے وہ غور سے سننے والا ہے۔ کس کے مال میں روزہ برکت ڈالے گا؟ کس مال میں روزہ برکت ڈالے گا؟ فرمایا، نماز، روزہ اور ذکر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو بڑھاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے دنیا میں کوئی تجارت کرنی ہے تو اس میں برکت پڑ رہی ہے، خدا کی راہ میں جو مال خرچ کریں گے اس مال میں برکت پڑے گی، اور اس طرح روزے دار کے اعمال بڑھیں گے۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ وعدہ اخروی وعدہ نہیں، یا محض اخروی وعدہ نہیں، اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اموال میں مرنے کے بعد نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی لازماً برکت پڑتی ہے۔ لیکن یہ تجارت اور تجارت ہے، یہ اس قرض حسنہ سے تعلق رکھنے والی تجارت ہے جس کا مضمون میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ بس آپ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرے نہیں، اور رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت زیادہ تیز ہواؤں سے بھی بڑھ کر تیز ہو جایا کرتے تھے۔ یوں بیان کیا گیا ہے کہ گویا عام ہوائیں جو چلتی ہیں نرم رو، وہ جھکڑ میں تبدیل ہو جائیں، اور بڑی زور سے تیزی کے ساتھ ان میں ایک ایسا، اس کو کہتے ہیں دنیا کی زبان میں تو وہ خطرناک لفظ ہے، اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، مگر نیکیوں میں تیزی یوں محسوس ہو جیسے آپ آج کل ہواؤں میں دیکھ رہے ہیں۔ عام ہوا چل رہی ہے، بڑی اچھی تیز چل رہی ہے، بعض بار اتنے زور سے چلتی ہے کہ آپ کو دھکا پڑتا ہے پیچھے سے۔ تو یہ وہ دھکے والی ہوائیں ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا اسلوب سکھاتی ہیں۔ یعنی رمضان میں اس طرح خرچ کرو جیسے تمہارے اندر وہ جھکڑ چل پڑے، اور تم خدا کی خاطر خرچ کرتے ہوئے گویا دھکے کھاتے کھاتے آگے بڑھ رہے ہو۔ یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو یاد رکھو تمہارے اموال میں بہت برکت پڑے گی۔ اب اس کے ساتھ وقت ختم ہو رہا ہے، میں بیٹھتا ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر